لوگ بعض اوقات اپنے چچا کو، ماما کو، کاکا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن جس کے حوالے سے ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کبھی تمہارا دوست ہو سکتا نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، تو اللہ رب العالمین نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ شیطان نے فرمایا انہو لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بات نہیں فرمائی کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہدف دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، اس کی دشمنی پکڑو۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ شیطان جب تمہارے پاس آئے گا تو دشمنی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، دوست بن کر کے آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو جو آ کر کے اس نے غلطی کے اوپر آمادہ کیا تو ضد کے ساتھ، زور کے ساتھ نہیں، بلکہ خیرخواہی کے انداز میں دونوں کے پاس آیا، وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی تھیں اور یہ کہا تھا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے۔ تو اس طرح ان دونوں کو تیار کیا، انہوں نے کھا لیا، جس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ننگے ہو گئے، پھر جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہ شیطان وار کرتا ہے، خیرخواہ کی حیثیت سے آتا ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اس کا پہلا ہدف ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ خوشی کے ساتھ ننگے ہوتے ہیں، زور کسی کے اوپر بھی نہیں ڈالتا ہے، خوشی کے ساتھ، اور فیشن کے نام کے اوپر ننگے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ننگا ہونا ہے کہ انسان کپڑے پہن لے اور بہت بھاری کو جسم نظر آ رہا ہے، تو اس کو بھی دنیا کے اندر فیشن کے طور پر اختیار کیا گیا۔ اور یہ بھی انسان ننگا ہے کہ کپڑے پہن لے اور جسم مکمل نظر آ رہا ہے، جسم کے جو ابہار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی فیشن کے طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں۔ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس طرح کرو گے تو خوبصورت نظر آؤ گے، اچھے نظر آؤ گے، تو ہمیشہ دل و دماغ کے اندر ڈالتا ہے ایک بات کو، انسان کو یہ سجا کر کے اس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وگرنہ اسلام نے ہمیں جو لباس کی تعلیم دی ہے تو اس سے جو لباس ہے مسلمان کو، اس کی دو بنیادی صفات ہوتی ہیں، پہلی یہ کہ ساتر، اور دوسری انسان کی زینت ہوتی ہے۔ یہ لباس کی دو ہیں، لیکن ایک انسان لباس پہن لیتا ہے اس میں ساتر نہ ہو، جسم چھپا ہوا نہ ہو، ننگا نظر آتا ہے، تو اس لباس کا آخر فائدہ ہی کیا ہے؟ لباس تو وہ ہے جو ساتر ہو، انسان کے جو اوپر اعضاء ہوں تو ان کا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ رات کو جابر صاحب خلاصہ تراویح بیان کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ یہ بات بھی ذکر کر لی کہ اس دور کے اندر بعض اوقات لڑکے بھی ایسے فیشن کرتے ہیں، پہلے لڑکیاں کرتی تھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکے بھی اب ایسی شلوار بناتے ہیں کہ بالکل ٹانگوں کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکے بھی بعض اوقات درزی کو ناپ دیتے ہیں بازو کا بھی، تو ادھر کا الگ ہوتا ہے، ادھر کا الگ ہوتا ہے، ادھر کا الگ ہوتا ہے، پیٹ کا الگ ناپ دیتے ہیں، اوپر کا الگ، تو ہر جگہ کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہوتی ہے۔ جو لباس ہے اس کی دو صفات ہیں، نمبر ایک ساتر اور نمبر دو زینت ہوتی ہے۔ انسان بالکل ننگا ہو تو مزہ نہیں کرتا ہے، اس لباس کے اندر انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور اللہ کو حکم ہے کہ جس وقت تم مسجد کو جاؤ تو زینت لے لیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ جو کفار تھے تو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے سامنے آنا ہے تو خوبصورت اور حسین بن کر کے، جس طرح ایک آدمی کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو اپنا چہرہ بشرہ سارا چیک کر کے جاتا ہے، تو اللہ کے گھر کے اندر بھی آئے تو یہ اچھی والی ٹوپی رکھ کر کے، یہ تو کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے یہ خوشی محسوس کرے گا۔ ٹوپی اپنی ہونی چاہیے، پیاری سی ہونی چاہیے، اور اس کا خوبصورت لباس ہو، جس طرح چاہتا ہے کہ جس لباس کے ساتھ کسی اچھے سے آدمی کے سامنے جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کر کے، تیار ہو کر کے اس کو آنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ کہ شیطان کی خرابی